ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے گیسٹ، ان کو شامل گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مرزا، پریزیڈنٹ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے خبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر، پاکستان میں تعلیمی سال کے دوران چھٹیوں کی تعداد اب بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچے تو خوش بھی ہیں، لیکن بچے بھی اب جو ہے نا وہ اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں، کیونکہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہیوی فیسز ادا کر رہے ہیں، ہیوی فی ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ موسٹ آف دا ٹائم ان دا ایئر اسکول سے باہر رہتے ہیں، چھٹیوں میں رہتے ہیں، تو بچے بھی تنگ ہیں، پریشان ہیں. ذرا بتائیے گا گزشتہ تعلیمی سیشن میں کتنی چھٹیاں تھیں اور کتنے ایکیڈیمک ڈیز تھے؟ پہلے تو جی میں آپ کے اس چینل کو بہت اپریشیٹ کروں گا کہ اس پہ میں نے دیکھا کہ متعدد آپ نے پروگرام کیے، بہت امپورٹنٹ یہ ایشو ہے. اور ابھی آپ کی جو ریسنٹ ایک رپورٹ بھی تھی جس میں آپ نے آؤٹ آف اسکول بچوں کا ابیوز جو ہے چائلڈ لیبر کے طور پہ جو ایک رپورٹ کی ہے، تو یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں تھی پاکستان میں جو ایجوکیشن کیلنڈر تھا، لیکن بہرحال اس میں 140-50 ڈیز تک یہ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن پینڈیمک ٹو آن ورڈ پچھلے 2020 سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو بمشکل 120 ڈیز سے 100 to 120 ڈیز کا سیشن جو ہے پاکستان کے اندر کراس دا کنٹری رہا ہے، مختلف پروونسز کے اندر. لیکن جو پچھلے اسپیشل 2 سال گزرے ہیں اس میں تو 100 ڈیز سے بھی کم جو آپ کے انسٹرکشنل اکیڈیمکس ڈیز ہیں وہ ہوا ہے. اور اس سال ابھی تو یہ سال شروع ہے تو آپ نے یہ دیکھا ہے، ہم تو سن رہے تھے ہمارے جو گورنمنٹ پنجاب جو خاص طور پہ یہ کہہ رہی تھی اور جو ایجوکیشن منسٹر کہہ رہے تھے کہ ہم اس دفعہ جو سمر ویکیشن اسے کم کریں گے. لیکن ہوا کیا ہے کہ پہلے تو سیکیورٹی کے نام کے اوپر، پھر پیٹرول کی ایک بچت کے نام کے اوپر دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہوا پاکستان میں کہ تعلیمی اداروں کو پیٹرول کی سیونگ کے لیے، جو کہ کوئی بھی فنڈامنٹل رائٹ کو اس طرح سسپینڈ جو کیا گیا، تو یہ بڑا ایک انوکھا واقعہ ہے. ہم نہ صرف 25A آرٹیکل کے تحت یہ سب بیسک اور جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے یہ ہمارے بچوں کا رائٹ ہے، نہ صرف گورنمنٹ نے اس طرح سے آرٹیکل 4، آرٹیکل 9، آرٹیکل 14، 17، 18، 25، 25A اور 37B کی وائلیشن کی، 227 کی وائلیشن کی، بلکہ انٹرنیشنل جو ہم نے سگنیٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے ہم ہیں، پھر ہم چائلڈ رائٹس کے، پھر ہم جو ہے SDG 4 کے ہم سگنیٹری ہیں، پھر ہم رائٹلی سیٹ ہم سگنیٹریز ہیں. کاشف صاحب، میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں 365 دنوں میں بچے پچھلے سال میں کتنے دن اسکول گئے ہیں؟ لاسٹ ایئر جی یہ 100 ڈیز سے کم تھا سیشن، اور اس سال جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جس طرح گورنمنٹ نے بھی اقدامات کیے، یہ بمشکل شاید 90 ڈیز کا بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی آنے والے دنوں کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی جو ہمیں خدشہ ہے، اور دوسرا اس کے بعد پھر آپ سموگ اور فوگ کے نام پہ، پھر ایکسٹینڈیڈ ونٹر ویکیشن کے نام پہ، اور المیہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ تو PSL اور مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، تو تب بھی ان شہروں کے اندر جو ہے. میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا حکومت کو یہ بات یہ لگتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جو آن لائن کلاسز ہیں وہ بچوں کے لیے مفید ہیں؟ کیونکہ پوسٹ کووڈ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ہاتھ پہ ایک اور وہ چیز آ گئی کہ ہم آن لائن ورچوئل کلاسز لے سکتے ہیں، ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں. تو اب وہ ایک ہر چیز کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ ورک فرام ہوم کر لیں یا آپ ورچوئل کلاسز اٹینڈ کر لیں. ورچوئل کلاسز کیا فائدے مند ہیں، بچوں کے لیے مفید ہیں؟ دیکھیں، جس ملک کے اندر بمشکل 14%، 14% لوگوں کے پاس جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ورچوئل جو کلاس روم کی جو انہوں نے کنسپٹ دیا ہے، اگر وہ ایکسیس ہی صرف 14% لوگوں کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے. جو 86% بچہ اس کے پاس تو ایکسیس نہیں ہے. پھر یہ کوئی ایزی اور آسان یہ سلسلہ نہیں، نہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، اور نہ اگر ایک بچے کے گھر کے اندر 3 یا 4 بچے ہیں تو کیا ان 3-4 بچوں کو لیپ ٹاپ اور نیٹ فیسلٹی آپ دے سکیں گے؟ پھر کیا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی سے اتنا آگاہ ہے؟ کیا پیرنٹس اور بچے آگاہ ہیں؟ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کوئی شاید ہائر ایجوکیشن کے اندر تو کچھ حد تک ممکن ہو، لیکن پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی جاتی کہ فزیکل ایجوکیشن کو ریپلیس آن لائن ایجوکیشن نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ہمارے ملک میں پریکٹیکلی یہ اب تک ممکن ہوا ہے. اسپیشلی پینڈیمک کا جیسے جب یہ کنسپٹ آیا، یہ بالکل جو ایک فیلئر ثابت ہوا ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نہ صرف انہوں نے پھر بعد میں خیرات کے نمبر بانٹنے شروع کیے، بچوں کے اندر سیریسنیس ہی ختم ہوگی. انہیں پتا ہے نہیں بھی پڑھیں گے تو ہم اگلی کلاسز میں تو پروموٹ ہو جائیں گے. تو کاشف صاحب، آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے، یہ جو باتیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کیا یہ باتیں آپ نے حکومت تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی؟ کوئی خط لکھا کہ 365 دنوں میں 90 دن صرف بچے اسکول آ پا رہے ہیں؟
اس میں کیا پڑھائی ہوگی؟ خاتنی خطوط لکھے ہیں، بارہا ریکمنڈیشن دی ہیں، ملاقاتیں کی ہیں. آفٹر 18 امینڈمنٹ المیہ یہ بھی ہوا ہے نا، ہر ایک نے تو اپنی سے اوپر سے جھاڑ کے صوبوں کا میٹر بنا دیا. اس کا المیہ یہ ہوا کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن کیلنڈر بھی اور ایجوکیشن بجٹ دونوں ڈکلائن کر گئے. ہم تو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی کورٹس کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں. ابھی اسی پہ ریسنٹلی ایک جو ہے لاسٹ منتھ ہم نے ایک ریٹ بھی کی ہوئی ہے. ہماری اور جو ہے پروونسز کے اندر بھی ریٹیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، جس کے اندر کورٹس نے بھی جو ہے کچھ میں تو انسٹرکشن بھی دی کہ گورنمنٹ جو ہے ایک میکنزم کمپلیٹ بنا کے لائے جس میں انشور کیا جائے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ 240 ڈیز کا ہے، 200 سے 240 ڈیز، جبکہ گورنمنٹ کو جو ہے منیمم پابند کیا جائے کہ وہ کسی بھی صورت میں 200 ڈیز سے کم جو ہے وہ جو ایجوکیشن کیلنڈر نہ ہو. لیکن ہمیشہ کی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بادشاہی نظام ہے، ایک ٹویٹ ہوتا ہے یا ہمیں میڈیا سے پتا چلتا ہے کہ جناب یہ چھٹیاں ہو گئی ہیں اور چھٹیاں ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں، نوٹیفیکیشن بعد میں ہوتا ہے، حکم پہلے جاری ہوتا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ایک ایسا ملک میں ویسے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کاشف صاحب، بچوں کو چھٹیاں دینے میں فائدہ کس کا ہے؟ کیونکہ بچوں کا تو فائدہ ہے، ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے پڑھائی کے علاوہ. جس طرح ہمارے ورکنگ آورز ہوتے ہیں اس طرح بچوں کے اکیڈیمک آورز ہیں، اور ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ انہوں نے پڑھائی کرنا ہے، انہوں نے ایگزامز دینے ہیں، انہوں نے ٹیوشنز پڑھنی ہے. اور پورے سال میں اگر وہ صرف 3 مہینے پڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ 90 ڈیز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ مطلب اس میں تو حکومت کیوں اتنی چھٹیاں دے رہی ہے؟ کہتے ہیں جس ملک کا نظام کو برباد کرنا ہو یا غلام بنانا ہو تو اس کا ایجوکیشن سسٹم برباد کر دو. تو یہ نظام اسی کو سوٹ کرے گا نا جو اس قوم کو قوم کے طور پہ نہیں غلاموں کی طرح آج بھی سوچ رہے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتائیے، جب ہمارے ایلیٹ کیپچر جو ایک حکمران طبقے ہیں مختلف پروونسز کے اندر، سب کے بچوں کو پاس آن لائن فیسلٹی ہے، ہر ایک کا جو ہے چاہے وہ گھر میں بیٹھے ان کا کوئی ایجوکیشن کا جو سسپینشن نہیں ہوتی. میرا جو عام بچہ ہے 2 کروڑ 80 لاکھ آؤٹ آف اسکول ہے، ان میں 1 کروڑ بچہ جو ہے جو رپورٹس اب آ رہی ہیں، آپ نے وہ بھی دیکھی ہیں، اس کے اندر وہ تو چائلڈ لیبر کا شکار ہو گئے. کرائم ریٹ بچوں کے اندر بڑھ گیا. تو اس میں کس کا ہے؟ جب یہ غلام در غلام رہیں گے تو ایک مخصوص طبقہ ہے جس کو یہ فائدہ ہے، اور یہ جان بوجھ کے جو ہے بائی ڈیفالٹ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے. آپ کے ایک کانسٹیٹیوشنل آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، سسپینڈ نہیں ہو سکتا. تو کس نے اس کو دیکھنا ہے؟ اب ہم نے تو بارہا درخواست کی ہے کہ ہر فورم پہ ارباب اختیار سے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ یہ ایک سسٹم جو ہوتا ہے یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈیٹوریشن کا شکار ہوا ہے. اس کا بجٹ بھی اور اس کی پرفارمنس بھی، آپ ان کے پرفارمنس انڈیکیٹر دیکھیں. فوری طور پہ ہماری استدعا ہے کہ جو فیڈرل لیول کے اوپر ایجوکیشن کو اور ہیلتھ کو ٹریٹ کیا جائے تاکہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی تو ہو. اب ہم کس کو کہیں گے؟ ہر ایک صوبہ اپنی الگ پالیسی بنا رہا ہے. سندھ نے 2 ماہ کی چھٹیاں دی، آپ نے دیکھا کے پی میں ڈفرینٹ ہے، پنجاب نے تو 3 ماہ، اور ابھی جو ہے جو ہمیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ 3.5 ماہ سے زیادہ ہوگی. آپ نے اس سال کے اندر پہلے تو ایران وار کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد پیٹرول کے نام کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ جن ملکوں میں جنگ تھی وہاں پہ تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے. ورلڈ وار 2 میں تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے، جبکہ ہمارے تو کچھ ایسا ایشو بھی نہیں تھا. لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں پچھلے کوئی 2022 آنورڈ مسلسل ہو رہا ہے، اور اب بھی شاید ان کی نیت بھی نہیں کہ اس کی اصلاح کریں. اسی وجہ سے ہم عدالتوں میں بھی گئے، ہر ہم نے کارنر پہ ہم گئے. ہم اس سے استدعا کریں گے پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرمی چیف، پرائم منسٹر اور تمام کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے کہ اس کے اوپر جو ہے ایک پالیسی ڈیسیژن لیا جائے اور پوری قوم کے ان بچوں کو، خاص طور 2 کروڑ 80 لاکھ جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے 7.5 کروڑ یہ بچہ بنتا ہے اس ایج کا، ان کے لیے ان کا تعلیم کی جو پالیسی اور رائٹ دیا جائے. تعلیم، بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تعلیم ہر بچے کا آئینی حق ہے، یہ اختیار آئین پاکستان پاکستانی بچوں کو دیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی 2 کروڑ 80 لاکھ کے اراؤنڈ بچے اس وقت اسکول سے باہر ہیں، جن میں سے 1 کروڑ بچے جو ہیں وہ چائلڈ لیبر کرنے پہ مجبور ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں میں جو کرائم کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کرائم ریٹ انکریز ہو رہا ہے، چائلڈ جو کرائمز ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، آئے دن رپورٹ ہو رہے ہیں. ایسے میں بچے صرف سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، ان میں سے صرف بچے 90 ڈیز، آپ سوچیں 90 ڈیز جتنا مطلب 12 مہینوں میں 3 مہینے بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو کیا پڑھتے ہوں گے اسکول کے اندر. اچھا ان 3 مہینوں میں بھی سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی ہے، وہ میں بھی کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا. تو آپ سوچیں کہ 3 مہینوں میں بچے کیا ہی پڑھیں گے. اور بچے خود جو ہے نا وہ شروع میں تو ویسے انجوائے کر رہے تھے، 1-2 چھٹیاں جب ہونا شروع ہوئی تھی کفایت شعاری والی، اب بچے خود بھی پریشان ہیں اور تشویش کا شکار ہیں. اور ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں ماں باپ محنت کر کے آ رہے ہیں، پیسے بھر رہے ہیں اور وہ پڑھ کچھ نہیں رہے بچے، تو وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم اسکول جائیں. آن لائن کلاسز لینے کے حق میں بچے بھی نہیں ہیں. تو یہ بات حکومت کی سمجھنے والی ہے. وی ہوپ کہ اس کے اوپر کوئی مربوط اقدامات کیے جائیں. موونگ فارورڈ